عائشہ خان، پاکستانی ڈراموں کی لاجواب ایکٹریس، وہ اداکارہ جنہوں نے اپنے فن میں اپنے آپ کو ڈبو دیا اور ایسا ڈبویا کہ پاکستان کا ہر وہ شخص کہ جس نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھے وہ انہیں جانتا تھا۔ بیٹھ گئی آ کر گلی میں، تجھ سے مت بن، میں گلی میں بیٹھوں کہ گھر میں بیٹھوں؟ تو جا کے اپنا کام کر۔ ایک تو ویسے ہی میرا کلیجہ پہلے سے کمزور ہو رہا ہے۔ لیکن آج وہ ہم سے دور ہو چکی ہیں۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسی خاتون جن کی عمر 77 سال تھی، وہ تنہا رہتی تھی اور ان کی لاش تقریباً 1 ہفتے کے بعد اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئی، اور جب فلیٹ سے بدبو آنا شروع ہو گئی تو پھر لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھولا گیا، دروازہ توڑا گیا، پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس نے دیکھا کہ جس کی لاش تھی وہ پاکستان کی مایہ ناز اداکارہ عائشہ خان صاحبہ تھی۔ ایک خاتون تھی جسے پورا پاکستان جانتا تھا، بلکہ پورا پاکستان انہیں پسند کرتا تھا، ان کی پذیرائی کرتا تھا۔ ہاں، لیکن وہ خاتون اکیلی رہتی تھی، تنہا رہتی تھی۔ یہ وہ خاتون تھی کہ جو ہر وقت مسکراتی رہتی تھی، ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ یہ وہ خاتون تھی کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو 5 منٹ میں 5 مرتبہ یا تو یہ قہقہہ لگاتی تھی یا پھر آپ کو ہنسنے پر، قہقہے لگانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ آپ کو لگتا نہیں تھا کہ آپ کسی ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں کہ جس کی عمر میں اور آپ کی عمر میں بہت فرق ہے۔ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کسی بہت ہی زندہ دل شخص کے ساتھ موجود ہیں، آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ موجود ہیں۔ ہاں، مگر یہ خاتون تنہا رہتی تھی۔ ان خاتون کا نام تھا عائشہ خان، پاکستانی ڈراموں کی لاجواب ایکٹریس، لاجواب اداکارہ، وہ اداکارہ جنہوں نے اپنے فن میں اپنے آپ کو ڈبو دیا اور ایسا ڈبویا کہ پاکستان کا ہر وہ شخص کہ جس نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے دیکھے وہ انہیں جانتا تھا، ان کے چہرے سے واقف تھا، ان کے نام سے واقف تھا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا، مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا۔ جناب ضیاء محی الدین صاحب کا ایک ڈرامہ تھا، ایک تھیٹر پلے تھا جس کا نام تھا خوابوں کے مسافر۔ خوابوں کے مسافر میں میری بہن کا، بڑی بہن کا کردار ادا کیا عائشہ خان صاحبہ نے۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے لگا کہ جیسے میں کسی بڑے ایکٹر سے مل رہا ہوں، تو ایک لحاظ اور ایک فاصلہ اور ایک مروت اور ایک جو ایک انسان میں ایک جھجک ہوتی ہے وہ میرے اندر بھی موجود تھی۔ لیکن چند ہی لمحوں کی ملاقات میں مجھے یوں لگا کہ یہ تو میری بہت اچھی دوست ہے اور شاید میں انہیں کافی سالوں سے جانتا ہوں۔ ظاہر ہے جب آپ تھیٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھی اداکاروں کے ساتھ ایک اچھی فرینکنس بنانی ہوتی ہے، اور میرے اور عائشہ آپا کے کچھ سینز ایسے تھے کہ جس میں ہماری اچھی خاصی بحث ہوتی ہے، اچھی خاصی لڑائی ہوتی ہے۔ تو ان سینز کے لیے جب میں ان کے ساتھ ریہرسل کرتا تھا تو ریہرسل کے دوران جس قدر ہنسی، مذاق، تفریح اور انجوائمنٹ ہوتی تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ لیکن جب وہ اپنے کردار میں ڈوب جاتی تھی تو پھر واقعی یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ میری بڑی بہن ہیں اور مجھ سے ناراض ہیں اور مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ کیا کمال کی اداکارہ تھی وہ۔ میں نے ان کے ساتھ پاکستان میں کراچی میں پرفارم کیا، لاہور میں پرفارم کیا، اسلام آباد میں پرفارم کیا، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ بھارت بھی گیا، اور وہاں بھی ہم نے دہلی میں جو نیشنل اسکول آف ڈرامہ ہے اس کا تھیٹر فیسٹیول تھا، وہاں پر ان کے ساتھ میں نے سٹیج کو شیئر کیا، اداکاری کی۔ اور سفر میں تو کہتے ہیں نا کہ انسان کو آپ جان جاتے ہیں، اصلیت انسان کی اس وقت پتہ لگتی ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور یہ تو کسی دوسرے ملک کا سفر تھا۔ وہاں پر بھی ہر وقت وہ ایک ہنسنے ہنسانے والے موڈ میں ہوتی تھی، ایک ایسے موڈ میں ہوتی تھی کہ بس کبھی کچھ کھانا ہے، کبھی کچھ منگوانا ہے، کبھی کہیں جانا ہے، چلو شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ اور یہ جو ان کی ایک طبیعت میں ایک محبت کا عنصر تھا، یہ وہ چیز تھی کہ جو ہر ایک کو ان کے قریب کر دیتی تھی۔ لیکن آج وہ ہم سے دور ہو چکی ہیں۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ایسی خاتون جن کی عمر 77 سال تھی، وہ تنہا رہتی تھی، اور ان کی لاش، ان کا جسد خاکی تقریباً 1 ہفتے کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئی، اور جب فلیٹ سے بدبو آنا شروع ہو گئی
تو پھر لوگوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھولا گیا، دروازہ توڑا گیا، پولیس کو بلایا گیا وغیرہ وغیرہ، وہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر دروازہ کھولا گیا تو پولیس نے دیکھا کہ جس کی لاش تھی وہ پاکستان کی مایہ ناز اداکارہ عائشہ خان صاحبہ تھی۔ عائشہ خان صاحبہ رہتی تھی گلشن اقبال میں۔ گلشن اقبال میں ایک گھر تھا، بیٹے ان کے باہر، دونوں بیٹے، ایک بیٹا جو ہے وہ اب شاید آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو پھر سارے جو پروسیس ہے پولیس کا وہ مکمل ہوگا۔ اچھا، جب ان سے بات کریں تو وہ اکثر کہتی تھی کہ مجھے تنہا رہنے کا شوق ہے، میں سب کی دوست ہوں لیکن مجھے تنہا رہنے کا شوق ہے، اور یہ بات وہ اکثر ہم سے کرتی بھی تھی۔ کہیں یہ نہیں لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں سے دور ہوں، یا ان کے جو بیٹے ہیں ان کا کوئی تعلق ان سے خراب ہو، ایسا نہیں ہے۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر اولاد کی زندگی کا مقصد یا اس کی نوکری یا اس کا کام جو ہے وہ بعض اوقات اسے اپنے والدین سے دور کر دیتا ہے، کہیں دور رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ کی اولاد باہر جا رہی ہے اور آپ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو والدین کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی جا سکتی، والدین کو زبردستی اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر نہیں لے کر جایا جا سکتا، کیونکہ والدین کی عمر ایسی ہو جاتی ہے، وہ جو ایک پودے کی مثال دی جاتی ہے نا، کہ ایک پودا جو ہے وہ اگر بہت چھوٹا ہے، ابھی گرو کر رہا ہے، تو آپ اسے ایک زمین سے نکال کر دوسری زمین میں ڈال سکتے ہیں، وہ گرو کر جائے گا، اگ جائے گا۔ لیکن اگر ایک پودا بڑا ہو گیا ہے تو اسے ایک زمین سے نکال کر دوسری زمین پہ ڈالنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا ہی بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ بزرگ جو ہے وہ تبدیلی نہیں چاہتے۔ اور عائشہ خان صاحبہ کا بھی شاید یہی معاملہ تھا کہ وہ اپنے شہر میں رہنا چاہتی تھی، کراچی میں رہنا چاہتی تھی، اور ان کے بہت سارے رشتہ دار اسلام آباد میں بھی تھے، اور وہ ہر جگہ آنا جانا ضرور کرتی تھی، لیکن رہتی وہ کراچی میں ہی تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ اور کیونکہ کراچی میں ظاہر ہے ان کے بہت سارے جاننے والے تھے، بہت سارے دوست تھے، ایک پوری انڈسٹری تھی جو کہ ان کو جانتی تھی۔ ہاں، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کتنے لوگ ان سے کس فریکوینسی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، فون کرتے تھے، پتہ کرتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ تو اب جب یہ معاملہ ہوا، جب یہ بات سامنے آئی کہ عائشہ خان صاحبہ کا انتقال ہو گیا، تو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چہمگوئیاں کی کہ ان کی اولاد جو ہے وہ ان سے دور تھی، اور ان کی اولاد کا ان کے ساتھ نہ جانے کس طرح کا رشتہ تھا۔ ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے تو خیر نہیں آئی تھی، لیکن وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ لیکن بہرحال اب عائشہ خان صاحبہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس وقت ان کی جو باڈی ہے، جو ڈیڈ باڈی ہے، وہ اس وقت ایدھی کا جو سرد خانہ ہے سہراب گوٹھ والا، وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے لیے، پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے لیے وہ ایک بہت بڑا خلا چھوڑ گئی ہیں، ایک ایسا خلا جس کو کبھی بھی پر نہیں کیا جا سکے گا۔ وہ ایک ایسی خاتون تھی کہ جو کہ اپنے چہرے سے اور اپنی آواز سے اور اپنے انداز سے جانی جاتی تھی۔ ہر وہ شخص جس نے ٹیلی ویژن دیکھا ہے، مرد خاتون، پاکستان ٹیلی ویژن دیکھنے والا، وہ انہیں جانتا تھا، وہ ان کا فین تھا۔ ہم بھی ان کے فین تھے، ہم بھی ان کے فین ہیں، اور ہمیشہ ان کے فین رہیں گے۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ عائشہ خان صاحبہ کے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔